بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وآلک عدوہم۔ یہاں پہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اجماع کے متعلق ہے، اور جیسا کہ مشہور ہے کہ امامیہ یعنی جو شیعہ علماء اثنا عشریہ ہیں، ان کے نزدیک شرعی حکم کو حاصل کرنے کے چار جو ہیں وہ مصدر ہیں: قرآن، سنت، عقل اور اجماع۔ تو لہٰذا اجماع کے متعلق کیا ہے تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے مومنین کے ذہنوں میں یہ شبہ ہے کہ یہ جو اجماع ہے یہ قرآن اور سنت کے مقابلے میں کوئی ایک الگ چیز ہے، کہ اگر قرآن اور سنت سے کوئی چیز نہ ملے اور آپ جو ہے وہ بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن اور سنت کے خلاف بھی اگر اجماع آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، حجت ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، علماء جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ اختلاف کرتے ہیں تو ان کو اصولی علماء کی جو کتابیں ہیں اصول فقہ کی وہ کیا ہیں پڑھنی چاہیے۔ اس وقت میں جو ہے جو حوزہ علمیہ نجف اشرف ہو یا پاکستان کے مدارس ہوں، وہاں پہ اصول فقہ کی جو پہلی کلاس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، علم اصول فقہ علامہ محمد رضا مظفر قدس سرہ، ان کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اصول الفقہ، اسی سے جو ہے وہ میں کچھ عبارتیں جو ہیں وہ یہاں پہ اسکرین پہ دکھاؤں گا، اور انشاءاللہ مختصر وقت میں جو ہے وہ مومن کے سامنے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ یہ سمجھیں کہ علماء اصولی اجماع کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہماری بحث ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن و حدیث سے دلیل دیں۔ ہم کہتے ہیں دلیل بات کی بات ہے، پہلے آپ سمجھیں کہ اگلا کہنا کیا چاہتا ہے۔ جب آپ اگلے کی بات سمجھ لیں گے تو آپ کہیں گے اچھا یہ والی بات ہے، یہ والی بات ہے، تو پھر آپ کہیں گے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو جب آپ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ دلائل کے اور حدیث کے اوپر آ جاتے ہیں تو اگلا وہ کہہ ہی نہیں رہا ہوتا بات، ٹھیک ہے، اگلا یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ قرآن اور سنت کے مقابلے میں اجماع کو مانتا ہوں، تو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کی پریکٹنگ شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ غلط بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو بھی ایک تحقیق کا اور مباحثہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اختلافی پوائنٹ کو سمجھیں، کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا اختلاف کس نقطے کے اوپر ہے، پھر جس نقطے کے اوپر اختلاف ہے وہ واضح ہونے کے بعد پھر آپ کس کی طرف جائیں، دلائل کی طرف جائیں، یعنی پہلے آپ لوگوں کے دعوے واضح ہوں، پہلے آپ لوگوں کے اختلاف واضح ہوں، اس کے بعد سیدھے کس کے اوپر ہیں، دلائل کے اوپر ہیں۔ یعنی بہت سارے مومن کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں قرآن سے جو ہے وہ اجتہاد دکھلائیں، تو ہم کہتے ہیں پہلے آپ سمجھو تو صحیح اجتہاد ہم کہتے کیسے ہیں۔ وہ جو قرآن سے آپ ہمیں تقلید کے اوپر دلیل دیں، بھیا پہلے آپ سمجھے تو صحیح ہم تقلید کیسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھے نہیں ہوا، جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اجتہاد یہ مانا ہے کہ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی نکالنے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں، وہ شافعی نے تو یہ مانا نہیں لکھا، فلاں نے تو یہ مانا نہیں لکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت سارے لفظوں کے معنوں میں کیا الجھ کے رہ گئے ہیں، اگلے کو آپ سمجھ نہیں رہے۔ اچھا، ہم تقلید کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے، مجتہد کے فتوی کے اوپر عمل کرنا۔ آپ کہتے ہیں نہیں تقلید کا مطلب یہ تو نہیں لکھا ہوا، فلاں کتاب میں تو یہ لکھا، فلاں عربی کتاب میں یہ لکھا۔ ہم کہتے ہیں صحیح سیستانی نے جو معنی لکھا، رہبر معظم نے جو معنی لکھا، وہ تو پہلے آپ سمجھیں۔ تو لہذا لفظوں کے معنی کو سمجھے بغیر، اگلے کے مطلب کو اور اگلے کے دعویٰ کو سمجھے بغیر سیدھا جمپ کہاں پہ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے ادلہ کے اوپر۔ بھیا آپ پہلے سمجھ لیں، پہلے سمجھ لیں کہ اگلا کہہ کیا رہا ہے۔ الفاظ ایک جیسے ہو سکتے ہیں، الفاظ کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ایک لفظ بول رہا ہو لیکن اس لفظ سے کیا ہے ایک الگ معنی مراد دے رہا ہو۔ تو یہاں پہ سارے مسائل کیا ہیں، اسے ہم علمی اسلام میں کہتے ہیں نزاع لفظی، یعنی جو اختلاف ہو رہا ہے وہ لفظوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے۔ اور اس کو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا تھا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھ کے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اگر آپ الفاظ کو کھولیں اور اگلی چیزوں، اگلے بندے کی آپ معنی اور مطلب کو سمجھیں تو چیزیں کیا کلیئر ہو جائیں گی۔ اس وقت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ کتاب کو جو ہے وہ پیج شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کو جی اصول فقہ، ٹھیک ہے جی، اصول الفقہ جو ہے وہ کتاب کا نام ہے، اور یہ جو ہے وہ علامہ محمد رضا مظفر کی کتاب ہے، اور سب مدارس میں یعنی سب سے پہلی جو کتاب پڑھائی جاتی تھی اصول الفقہ کی ہے، ابھی اس سے پہلے شیخ جعفر سبحانی حفظ اللہ کی کتاب الموجز فی الاصول آ گئی ہے، لیکن یہ ابتدائی کتاب ہے بالکل، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ اگر چلے جائیں اجماع کی بحث کے اندر، ٹھیک ہے جی، الاجماع، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، میں تھوڑا تھوڑا پڑھتا جاؤں گا اور گفتگو واضح کرتا جاؤں گا۔ یعنی علماء دیکھیں کہ علماء اصولی، جو اصولی علماء ہیں وہ آخر کیا لکھ رہے ہیں، ان کی باتوں کو گہر سمجھیں۔ الاجماع احد معانی ہے فی اللغت، عربی زبان میں، عربی زبان میں اجماع کے معنی میں سے ایک معنی کیا ہے، اتفاق ہے،
ٹھیک ہے جی. اصطلاح میں مراد اس کا کیا ہوتا ہے؟ اتفاق خاص. ٹھیک ہے، ایک خاص قسم کا اتفاق وہ مراد ہوتا ہے. اس سے اب کیا مراد ہے؟ اتفاق الفقہاء من المسلمین، کہ مسلمانوں میں سے کچھ فقہاء کا اتفاق ہو جائے ایک حکم شرعی پہ، یا اتفاق اہل حل و عقد کا ہو جائے مسلمانوں میں سے کسی حکم کے اوپر، یا امت محمدی کا اتفاق ہو جائے. ٹھیک ہے، مختلف کیا تعبیرات ہیں. ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں کہ مختلف تعبیرات کو لے لیں تو ایک جامع معنی ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ وہ یہ معنی کیا ہمارے سامنے جامع آتا ہے کہ اتفاق و جماعت، ہاں، اتفاق و جماعت لاتفاقہم شأن فی اثبات الحکم الشرعی، کہ ایک ایسی جماعت کا اتفاق ہو کہ جس جماعت کے اتفاق کی حیثیت یہ ہو کہ اس سے حکم شرعی کیا ثابت ہو سکتا ہو. ٹھیک ہے جی، یہ یعنی اجماع کی کیا ایک تعریف ہے. ولذا استثناء، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں میں سے استثناء کرتے ہیں کہ سواد الناس و عوامہم، جو سادہ لوگ ہیں اور عوام ہیں اس کے استثناء کرتے ہیں کہ عوام کا جو ہے وہ کوئی واسطہ نہیں ہے کہ ان کے اتفاق سے جو ہے وہ حکم شرعی کیا ہو جائے، حاصل ہو سکے، بلکہ یہ علماء اور فقہاء کی کیا خاص جماعت کے کیا ہے ایک نام ہے. اچھا، وعلی کل حال، بہرحال جو بھی تعریف ہو. اب دیکھیے شیخ مظفر رحمۃ کے یہ جملے سنیے گا. وعلی کل حال فإن هذا الاجماع بما له من هذا المعنى، یہ جو اجماع کا یہ والا معنی ہے، قد جعله الاصولیون من اہل السنت، کہ اہل سنت کے جو اصولی ہیں انہوں نے قرار دیا ہے اس اجماع کو احد الادلۃ الاربع او الثلاثہ علی الحکم الشرعی فی مقابل الکتاب والسنہ، کہ اہل سنت کے جو اصولی ہیں انہوں نے قرآن اور سنت کے مقابلے میں اس اجماع کو کیا قرار دیا ہے؟ ادلہ اربع میں سے ایک قرار دیا ہے، یعنی چار ادلہ میں سے ایک اس کو قرار دیا ہے، یا ادلہ ثلاثہ میں سے کیا قرار دیا ہے؟ کس نے قرار دیا ہے؟ علماء اہل سنت نے کیا قرار دیا ہے. اما الامامیہ، جہاں تک جو ہے وہ امامیہ کا تعلق ہے تو قد جعلوہ ایضا احد الادلۃ الحکم شرعی، وہ بھی کیا ہے حکم شرعی کی ادلہ میں سے ایک شمار کرتے ہیں، ولیکن من ناحیت شکلیت و اسمیت فقط، لیکن فقط شکل اور نام کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، فقط نام اس کو اجماع کا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا دلیل ہے، مجاراتا للنہج الدراسی فی اصول الفقہ عند السنیین، کہ سنیوں کے نزدیک جو اصول فقہ میں ایک سسٹم چل رہا ہے اسی کی کیا ہے پیروی کرتے ہوئے. لیکن اے انہم لا یعتبرونہ دلیلا مستقلا فی مقابل الکتاب والسنت، لیکن یہ جو علماء امامیہ ہیں وہ کیا ہیں؟ لا یعتبرونہ، وہ اجماع کو نہیں کہتے، کیا نہیں کہتے؟ دلیلا مستقلا فی مقابل الکتاب والسنت، قرآن اور سنت کے مقابلے میں وہ مستقل اسے دلیل نہیں کہتے. ٹھیک ہے جی، بل انما یعتبرونہ اذا کان کاشفا عن سنت، بلکہ وہ اجماع کا اعتبار کب کرتے ہیں کہ اگر یہ اجماع پردہ اٹھائے سنت سے. یعنی کیا مطلب؟ سنت کا کیا مطلب ہے؟ اے ان قول المعصوم، یعنی معصوم کی قول سے اور معصوم کی رائے سے یہ پردہ اٹھائے اجماع، تو یہ اجماع کیا حجت ہے. بس اگر دیکھا جائے تو فالحجیت والعصمت لیست للاجماع، کہ یہاں پہ جو حجیت ہے اور جو عصمت ہے یہ دونوں اجماع کے لیے نہیں ہیں، بل الحجیت فی الحقیقت هو قول المعصوم، بلکہ اصل میں حجت کیا ہے؟ وہ معصوم کا قول ہے کہ الذی یکشف عنہ الاجماع، کہ جس قول معصوم سے اجماع کیا اٹھا رہا ہے؟ پردہ اٹھا رہا ہے. وہ کب پردہ اٹھائے گا؟ انما تکون له اہلیت ھذا الکشف، کہ جب اجماع کے پاس یہ کا اہلیت ہوگی کہ وہ معصوم کی قول کو کیا ہے کشف کر سکے اور معصوم کی بات سے کیا ہے پردہ اٹھا سکے. اسی وجہ سے جو علماء امامیہ ہیں وہ جب اجماع کا لفظ بولتے ہیں تو وہ کیا ہے علی اتفاق جماعت قلیلۃ، کہ وہ ایک قلیل اور چھوٹی سی جماعت کے اتفاق ہو جائے تو اسی بھی اجماع کہہ دیتے ہیں. حالانکہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ اصطلاح میں کیا ہے اسے اجماع نہ کہا جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ باعتبار ان اتفاقہم یکشف کشفا قطعیا عن قول المعصوم، کیونکہ اس چھوٹی جماعت کے اتفاق بھی یقینی طور پہ قول معصوم کو کیا کر دیتا ہے؟ کشف کر دیتا ہے، ہمارے سامنے لے آتا ہے. فیکون له حکم الاجماع، پاس یہ جو قول معصوم سے پردہ اٹھا رہا ہے اس کا حکم بھی کیا ہو جائے گا؟ اجماع والا ہو جائے گا. بینما لا یعتبرون الاجماع، اب یہ جو علماء اصولی ہیں لا یعتبرون الاجماع، اس اجماع کو کوئی اعتبار نہیں دیتے کہ الذی لا یکشف عن قول المعصوم، کہ جو معصوم کے قول سے کیا پردہ نہیں اٹھاتا. وان سمی اجماع بالاصطلاح، اگرچہ اسے اصطلاح میں لوگ اجماع کہتے رہیں، لیکن جو کیا نام ہے شیعہ علماء ہیں لا یعتبرونہ، وہ اس اجماع کا اصلا جو ہے وہ اعتبار ہی نہیں کرتے، اس کی کسی حیثیت کے کیا قائل نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ جوہری نقطہ ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جسے کیا ہم سمجھنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ شیخ مظفر علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ ہم جو علماء امامیہ ہیں، ہمارے نزدیک اجماع اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے اہل سنت کے ہاں ہے۔ اہل سنت کے ہاں اجماع ایک مستقل دلیل ہے قرآن و سنت کے مقابلے میں، لیکن ہمارے ہاں اجماع مستقل دلیل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک ایسی جماعت کا اگر اتفاق ہو جائے، چاہے وہ تھوڑی جماعت ہو، آگے وہ کہتے ہیں چاہے وہ 2 بندے ہوں 3 بندے ہوں، اگر ان 3 بندوں کے اتفاق سے ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ معصوم بھی اس کے اوپر خاموش ہیں، یعنی یہ معصوم کے سامنے گفتگو ہوئی ہے، معصوم تک یہ اجماع پہنچا ہے اور معصوم بھی اسی کے اوپر خاموش رہے ہیں، تو یہ پھر کیا اٹھائے گا؟ معصوم کی رضایت سے پردہ اٹھائے گا۔ اور جب معصوم کی رضایت سے پردہ اٹھائے گا تو اب اصل حیثیت کیا ہے؟ وہ معصوم کے قول کی، معصوم کی رضایت کی ہو گئی، نہ کہ اس وہی اجماع کی سنت۔ حیثیت ہوگی۔ تو بس بس جو اجماع کا جو حیثیت ہے ہمارے نزدیک، علماء کے نزدیک، وہ ایک کاشف کی حیثیت ہے، وہ پردہ اٹھانے والے کی کیا ہے؟ حیثیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شیخ مظفر الرحمہ جو ہے وہ کیا نام ہے، علماء اہل سنت کے جو ہے وہ دلائل ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اجماع کی حجیت پہ کیا دلائل دیے، اور ان میں سے جو ہے وہ ہر ایک کو کیا کرتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں۔ اب یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اچھا جی، اما مسلک الکتاب، سب سے پہلے انہوں نے قرآن سے یہ دلیل دی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو رسول سے کیا ہے اختلاف کرے اور جھگڑا کرے اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے رستے سے ہٹ کے کسی اور رستے کی کیا کرے؟ اتباع کرے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم اسے ادھر پلٹا دیتے ہیں کہ وہی جہنم میں ہم کیا اسے لے جاتے ہیں، یعنی یہ اہل سنت کا استدلال ہے، یہ ہمارا استدلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اس کا انہوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ مومنین کے رستے کی اتباع کیا ضروری ہے، یعنی مومنین اگر کسی حکم کے اوپر اجماع کر لیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کے رستے کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ یہ ان کی دلیل ذکر کی، اور پھر کیا اس کا رد پیش کیا۔ اب شیخ مظفر الرحمن نے اس کا رد پیش کیا، وہ شیخ غزالی کے کیا رد لے کر آئے، کہتے ہیں کہ وہ یکفینا فی رد الاستدلال بہا مستظہرہ الشیخ الغزالی منا، کہ شیخ غزالی نے جو اس کا رد کیا وہی کیا کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، شیخ غزالی نے کیا کہا کہ ان المراد بہا، کہ اس آیت سے مراد کیا ہے کہ میں یقاتل الرسول و یشاقہ، کہ جو بندہ رسول سے جنگ کر رہا ہے اور جہاد کر رہا ہے تو وہ حقیقت میں کیا ہے؟ مومنین کے رستے سے ہٹ کے ایک رستے کو اپنا رہا ہے، کیونکہ مومنین کا رستہ تو کیا ہے کہ رسول سے جنگ نہ کریں، رسول کی مدد کریں، اور جو دشمن حملہ کریں تو اس کا کیا دفاع کریں۔ ٹھیک ہے، یہ مومن کا رستہ ہے۔ تو علامہ غزالی یعنی کیا کہتے ہیں کہ ھذا ھو الظاہر والسابق للفہم، کہ یہ چیز ہے کہ جو ہماری فہم تک کیا پہنچتی ہے کہ اصل اس آیت میں کیا بحث ہو رہی ہے کہ جو رسول سے جنگ کرے تو وہ گویا کہ ایسے ہے کہ اس نے مومن کے رستے کو چھوڑ دیا ہے اور کسی اور رستے کے کیا اوپر چل پڑا ہے، اس کا اجماع سے کیا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر سنت سے انہوں نے دلیل دی کہ جو لاج تجتمع امتی الی الخطأ ہے، کہ میری امت کیا ہے خطا کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر بہت زیادہ کیا اعتراض کیے کہ آپ اگر پوری امت کی بات کر رہے ہیں تو آپ جو ابو بکر کی خلافت کو اجماع سے ثابت کیا تھا آپ نے، تو وہ پوری امت کا اجماع تھوڑی تھا، وہ تو کیا تھوڑے تھے۔ پھر آگے جو ہے وہ اس بات کو پورا کے پورا شیخ مظفر نے ثابت کیا کہ اصل میں یہ کہانی شروع ہوئی تھی کہ ابو بکر کی جو ہے وہ خلافت کو ثابت کرنا تھا، اور اس کے لیے کیا ہے یہ اجماع کی دلیل کو گڑا گیا، اور اس سے آگے پھر چلتے چلتے آخر پہ یہ کیا بن گئی جی؟ ایک حکم شریف اوپر کیا دلیل بن گئی۔ ٹھیک ہے جی، پھر آخر پہ کیا نتیجہ نکالا کہ ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آخر پہ یہ نتیجہ میں پڑھ دیتا ہوں، وہ بالختام نقول، کہ آخر پہ ہم کیا کہیں گے کہ اذا كانت هذه المسالك الثلاثه لم تدل، وہ 3 دلائل پیش کی ان کے قرآن سنت اور عقل سے، کہ جب یہ 3 دلائل ہمارے نزدیک جو ہے وہ ادلۃ علی حجیت الاجماع، کہ اجماع کی حجیت پہ یہ 3 دلائل ہمارے نزدیک مکمل نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، من جہت فلا یظہر للاجماع قیمت من ناحیت کونہ حجتن، تو پس اجماع کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہو جناب الحجت ہو، ہم اجماع کو بالکل حجت نہیں کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم اجماع کو جو ہے وہ تشریع اسلامی کا مصدر تک بھی نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، مہما بالغ الناس فی الاعتماد علیہ، جتنے بھی لوگوں کی تعداد بن جائے، جتنے بھی لوگ تعداد کے اوپر پہنچ جائیں، اس اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اجماع بالکل حجت نہیں ہے۔ وانما یصح الاعتماد علیہ، اس اجماع کے اوپر اعتماد کرنا کب درست ہوتا ہے کہ اذا کشف لنا عن قول المعصوم، کہ جب یہ اجماع معصوم کی بات سے پردہ اٹھائے، جب یہ معصوم کے بعد سے پردہ اٹھایا جائے گا تو فیکون حینئذ کالخبر المتواتر الذی تثبت بالسنہ، تو بس یہ خبر متواتر کی طرح ہو جائے گا جس سے سنت ثابت ہوتی ہے۔ فرق تھوڑا سا یہ رہے گا کہ خبر متواتر میں وہ الفاظ بھی چل رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے الفاظ کیا ہے نہیں چلیں گے۔ تو یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جس میں علامہ مظفر الرحمن نے اصول فقہ میں واضح کیا
کہ وہ اجماع ہمارے نزدیک حجت ہے کہ جو معصوم کی بات سے، معصوم کی رائے سے پردہ اٹھانے والا ہو۔ اس کے بعد پھر ایک اہم بحث آتی ہے کہ آپ کے لیے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اجماع جو ہے وہ معصوم کی بات سے پردہ اٹھاتا ہے، وہ بھی کیا ہے میں وہاں پہ بھی کیا ہے آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ آپ مزید کتاب میں آگے چلیں تو ایک عنوان انہوں نے پھر دوبارہ سے باندھا کہ جس کا نام کیا رکھا، الاجماع عند الامامیہ، ٹھیک ہے، ان الاجماع بما ہوا اجماع لا قیمت علمیۃ له عند الامامیہ، امامیہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ما لم یکشف عن قول المعصوم، جب تک یہ قول معصوم سے کیا پردہ نہ اٹھائے، ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلے بیان کر چکا۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ فائدہ کاشف علی نحو القطع عن قولہ، اگر یہ معصوم کے قول سے پردہ اٹھاتا ہے تو فالحجۃ فی الحقیقت هو المنکشف لل کاشف یا هو المنکشف، تو حقیقت میں حجیت کس کی ہو رہی ہے کہ جو کشف ہو رہی ہے، یعنی قول معصوم حقیقت میں حجت وہ ہو گیا، نہ کہ کیا ہے یہ اجماع ہو گیا۔ فیدخل حینئذ فی السنۃ، پس یہ اس صورت میں اجماع کس میں چلا جائے گا، سنت میں چلا جائے گا، ولا یکون دلیلا مستقلا فی مقابلها، اور یہ سنت کے مقابلے میں ہٹ کے مستقل دلیل نہیں بنے گا۔ یعنی اصولی علماء جو مدارس کی پہلی کتاب ہے وہ اپنی کتابوں میں واضح طور پہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک قرآن اور سنت کے مقابلے میں مستقل دلیل اجماع نہیں ہے، ہم اسی اجماع کو مانتے ہیں کہ جو سنت سے پردہ اٹھائے، جس کی وجہ سے ہم سنت تک پہنچے، وہی اجماع ہے، نہ کہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں مستقل سنت ہے۔ تو اب یہ لوگ سارے کے سارے تہمت لگاتے ہیں اصولی علماء کے اوپر کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے اجماع کو کیا بناتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ایک مستقل دلیل کے طور پہ کیا ایسے آپ مانتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے عقل میں کہا تھا کہ عقل بھی کیا ہے مستقل دلیل نہیں ہے، عقل بھی جو ہے وہ تبھی دلیل بنے گی کہ جب قرآن اور سنت سے اس کی کیا ہوگی، تائید ہوگی، تو اجماع بھی کیا ہے ایسی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیں، یعنی وَلَوْ حَصَلَ فِي اثْنَيْنِ كَانَ قَوْلُهُمَا حُجَّةٌ، کہ اگر یہ اصل بات ہمارے نزدیک حجت کی کیا ہوگی، یہ میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں عبارت، محقق کے جو ہے وہ کلام نقل کیا کہ بعد اناطت حجیت الاجماع بدخول المعصوم، کہ ہم اجماع کو اس وقت حجت کہیں گے کہ جب ان اجماع والوں میں معصوم بھی داخل ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ فلو خلل مئۃ من فقہائنا من قولہ، اگر 100 فقہا بھی ہمارے ایسے ہوں کہ اجماع کر لیں لیکن وہ اجماع کیا ہو، من قولہ، معصوم کے قول سے خالی ہو، تو لما کان حجہ، تو وہ حجت نہیں ہوگا۔ ولو حسن فی اثنین، ولو حصل فی اثنین کان قولہما حجہ، اور اگر کیا ہے وہ دو میں ہی معصوم کا قول حاصل ہو جائے تو وہ دو کا قول بھی کیا ہو جائے گا، حجت ہو جائے گا۔ یعنی ہمارا اجماع تو کیا ہے دو بندوں سے بھی کیا ہے بن جاتا ہے، 2-3 بندوں کا بھی اجماع ہو جائے اور ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ ان دو میں کیا ہے ایک معصوم ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، حجت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر واضح طور پہ لکھی انہوں نے یہ عبارت کہ وعلی ھذا، پس اس بنیاد پہ فیکون تسمیۃ اتفاق کی جماعت من علماء الامامیۃ بالاجماع مساہمۃ ظاہرہ، کہ حقیقت میں ہم جو اجماع کا نام دے رہے ہیں تو یہ بھی تسامح ہے، یہ بھی ہمیں اجماع کا نام بھی کیا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ 3-4 بندوں کا 2 بندوں کو اجماع تھوڑی کہتے ہیں، تو بہرحال ہم نام دے رہے ہیں تو ایک مجاز کی بنیاد پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بحث پھر آگے چلتے جائیں، پھر یہاں پہ ایک سوال وہ آتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والا جو اتفاق ہے اس سے جو ہے وہ معصوم کا قول کشف ہو گیا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں ان طریقوں کے متعلق کیا ہمیں بحث کرنی چاہیے، اور شیخ اسد اللہ تستری نے جو ہے وہ 12 طریقے نقل کیے ہیں، اور یہ کتنے طریقے نقل کرتے ہیں، 4 طریقے کیا ہے نقل کرتے ہیں۔ طریقہ حص ہے جسے آپ کہتے ہیں الاجماع الدخولی، کچھ بہت سارے بندوں کے اتفاق ہے، اس میں کچھ بندوں کے نام ذکر نہیں ہوئے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ معصوم اس میں کیا موجود ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک ابھی کیا موجود نہیں ہے، یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب معصوم کے زمانے میں کیا لوگ موجود ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ لَا تَتَحَقَّقُ غَالِبًا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہمارے نزدیک متحقق نہیں ہے، الا لمن کان موجودا فی عصر الامام، فقط اسی کے لیے متحقق ہے کہ جو معصوم کے زمانے میں ہو۔ اما بالنسبت الى الاصول المتاخرہ فبعیدۃ التحقق، اگر یہ آپ ابھی کی بات کرتے ہیں کہ جب امام کا زمانہ نہیں ہے، یعنی امام حاضر نہیں ہے ہمارے درمیان، تو پھر کیا ہے اس اجماع کو متحقق ہونا بہت ہی کیا بعید ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے پھر دوسرا طریقہ بیان کیا، قید لطف کا بیان کیا، قید لطف میں کہا کہ بھی تمام لوگوں کا اتفاق ہونا چاہیے نہ کہ تھوڑے لوگوں کا۔ پھر اس کے بعد طریقہ حدث ذکر کیا، اس کے بعد جو ہے وہ طریقہ تقریر ذکر کیا۔ تقریر کیا مطلب کہ معصوم کے زمانے میں ان یتحقق الاجماع بمرأى ومسمع من المعصوم، کہ اجماع اس طریقے سے متحقق ہو کہ معصوم کے سامنے ہو، یعنی معصوم کے سامنے لوگ اتفاق کر رہے ہوں اور معصوم خاموش رہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر معصوم کے زمانے میں کوئی حکم دے رہا ہو اور معصوم خاموش رہیں تو یہ معصوم کی تقریر بن جاتی ہے، تائید بن جاتی ہے، تو اس کے بعد ہم کیا ہے اس چیز کو مان لیتے ہیں۔
تو بہرحال یہ سارے کا سارا جو ہے وہ طریقے بیان کیے، اور آخر پہ کہا کہ یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ ابھی کے زمانے میں کیا ہے ہمارے نزدیک ممکن نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے طریقے کیا ہیں معصوم کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج کل کے ایسے طریقوں کا ہونا کیا ہے بہت ہی مشکل ہے۔ جی یہ سارے کے سارے طریقے ہو گئے۔ بہرحال میں اس بات کو مکمل کروں، آخری نتیجہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وعلیٰ کل حال ہے لم تبقى الناسخہ بالاجماع فی ما بعد عصر الامام۔ ٹھیک ہے، نتیجہ کیا نکالا اصول مظفر میں کہ لم تبقى الناسخہ، ہمارے نزدیک کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے اس اجماع کا کہ فی ما بعد عصر الامام، کہ جو امام کے زمانے کے بعد ہو رہا ہے، کس بات میں کوئی فائدہ نہیں ہے، فی استفادت قول الامام علی سبیل القطع والیقین، کہ ہم اس اجماع سے معصوم کے قول کو کشف کر لیں گے یقینی طور پہ، یہ ایسا کوئی قابل اطمینان صورتحال ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ بس ایک ممکنہ صورتحال ہے، ممکنہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ کریں اور آپ کو ایسی چیز مل جائے کہ معصوم کے سامنے بہت سارے لوگ ایک حکم کے اوپر جمع ہو گئے تھے، 3 4 بندے تھے، دو بندے جمع تھے، اور معصوم نے اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی مخالفت نہیں کی، معصوم ان کے اوپر راضی رہے ہیں، تو اس کو آپ کیا کہہ دیں گے، اجماع کہہ دیں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو سب بندوں کا اتفاق ہوا ایک حکم کے اوپر، اور اس کے باوجود جو ہے وہ معصوم نے ان کی مخالفت نہیں کی، تو بس ثابت ہو گیا کہ معصوم کی ہدایت اس میں کیا شامل ہے۔ تو یہ حقیقت کہاں پہ داخل ہو جائے گا، سنت کے اندر کیا داخل ہو جائے گا، جیسا کہ شیخ مظفر الرحمہ کیا شروع سے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو گزشتہ سیشن میں نے کہی تھی کہ ہمارے ہاں جو اجماع ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر یہ سنت کو ثابت کرے گا تو یہ سنت میں داخل ہو جائے گا، اگر ہم اسے جو ہے وہ مصادر اربع میں سے اجماع کے طور پہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ غیر مستقل ہے، کہ جس معنی میں ہم عقل کو کیا کہہ رہے تھے غیر مستقل، ہم اسی معنی میں کہہ رہے ہیں، وگرنہ اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔